ہسٹری میک مسٹری کے تمام دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے تفصیل قصے کے بارے میں ہم بات کریں گے، جو کہ قرآن مجید پر بیان ہونے والے قصوں میں سب سے زیادہ مشہور قصوں میں سے ایک قصہ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے اللہ جل شانہ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنا رہا ہوں۔ تو اس پر فرشتے جواب یہ دیتے ہیں کہ کیا تو ایسے انسان کو پیدا کر رہا ہے جو کہ زمین پر فساد پیدا کرے گا؟ تو اس پر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ دوستو، اگر میں پوری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں، قرآن مجید کی پوری تفصیل سورہ بقرہ اور جتنے بھی آیات ہیں سبھی کے یہاں پر تفصیل اگر رکھنا چاہوں آپ کے سامنے تو یہاں پر ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہوگا۔ تو یہاں پر میں پوائنٹ بات کو آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ تو اللہ جل شانہ اس پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ جل شانہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، جیسے فرشتوں کے، درختوں کے اور بھی بہت ساری چیزوں کے۔ پھر فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان سبھی چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے اس پر جواب دیتے ہیں کہ اللہ جل شانہ آپ پیدا کرنے والے ہیں، آپ دینے والے ہیں، آپ نے ہمیں جو کچھ سکھایا وہی ہم جانتے ہیں۔ تو اس پر اللہ جل شانہ حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سبھی چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے، سب سے پہلے پیغمبر، اور اللہ جل شانہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے ان سبھی چیزوں کے نام سنا دیے، جس پر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں نہیں کہہ رہا تھا کہ زمین پر تمام پوشیدہ رازوں کو میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں تمام فرشتوں کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ اس پر تمام فرشتے سجدے پر گر جاتے ہیں اور ابلیس اس سمے سجدہ نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ تو اس پر جواب یہ دیتا ہے شیطان جو کہ ابلیس تھا کہ تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھنکھناتی سڑے ہوئے مٹی سے پیدا کیا اور ہم کو آگ سے پیدا کیا۔ آگ اوپر کو جاتی ہے اور مٹی نیچے کو گرتی ہے، تو ہم کس طرح سے سجدہ کر دیتے ہیں؟ تو اس پر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اس پر ابلیس جو کہ شیطان بن گیا تھا، اس نے فرمایا کہ ہمیں قیامت تک مہلت دی جائے۔ تو اللہ جل شانہ اس کو قیامت تک مہلت دے دیتے ہیں، اور اس پر شیطان یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ میں تمہارے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے تمام خاندانوں یعنی کہ ہم انسانوں کو بہکائیں گے اور اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تمہاری پیروی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو ہمارے فرمان پر یقین کرے گا وہ جنت پر جائے گا۔ ابھی تک ہم نے جانا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس یعنی شیطان مردود کا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی اور حسد ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور یہاں پر ہم نے جانا کہ کس طرح سے اللہ نے اس کو جنت سے یعنی ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت پر اکیلے گھوم رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی ساتھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی انسان تھے۔ جب ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ جل شانہ حضرت آدم علیہ السلام کے پسلی سے اماں حوا جو کہ آپ کی اور ہماری ماں ہے ان کو پیدا کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سر کے سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ تو اماں حوا ارشاد فرماتی ہے کہ میں عورت ہوں۔ تو فرشتے وہیں پر موجود تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو جاننے کے لیے فرشتوں نے ارشاد فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام اس پر ارشاد فرماتے ہیں حوا۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس کا حوا کیوں نام ہے؟ جس پر حضرت آدم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کیونکہ اس کو زندہ تخلیق سے پیدا کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے اماں حوا کو پیدا کیا گیا تھا، اس لیے ان کا نام حوا پڑا تھا۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا ابلیس کے بارے میں پوری تفصیل سے، تو اگلے ایپیسوڈ کو آپ کو مس نہیں کرنا ہے۔ میں نے ابلیس کے بارے میں ایک دم شارٹ کٹ میں آپ کو بتایا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیسے نکلے۔ اللہ جل شانہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کرنے کے بعد ان سے ارشاد فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت پر رہو،
घूमो फिरो खाओ लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना। वह दरख्त कौन सा था, इसके मुताल्लिक बहुत सारी रिवायत मौजूद हैं। यहाँ पर कहीं बहुत सारे उलेमा के नज़दीक ये इंजीज़ का दरख्त था। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये अंगूर का बेल था। बहुत सारे लोगों के मुताल्लिक ये खजूर का दरख्त था। बहरहाल ये जो भी है, अल्लाह जल्ल शानुहु बेहतर जानने वाले हैं। फिर क्या था, जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रहने लगे। फिर शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ये वसवसा डाला कि क्या मैं आपको ऐसा दरख्त ना बताऊं जिसको खाने से आपकी ज़िंदगी हमेशा हमेश की हो जाएगी और आप इन नेमतों पर हमेशा हमेश के लिए रहने के काबिल हो जाएंगे। एक सही बुखारी की हदीस आपके सामने पेश करता हूँ, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर बनी इसराइल ना होते तो गोश्त कभी ख़राब ना होता, और हव्वा ना होती तो औरत अपने खाविंद की खयानत ना करती। यानी कि इससे पता ये चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले अम्मा हव्वा ने उस फल को खाया था। जैसे ही उन दोनों ने फल को खाया, उनके सतर को खोल दिया गया उन दोनों के सामने। तो उन दोनों ने क्या किया, जन्नत के पत्ते तोड़ तोड़ के अपना सतर छिपाने लगे। और तौरात के मुताबिक जिसने हव्वा अलैहिस्सलाम को वह फल खाने के लिए कायल किया, वह एक सांप था, जो कि बहुत ही खूबसूरत और एक बूढ़ा सांप था, जिसके कहने पर हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस फल को तोड़कर खाया था। जिस पर पता ये चलता है कि अम्मा हव्वा ने पहले फल को खाया था, उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बाद में उस फल को खाया। जैसे ही उन दोनों ने उस फल को खाया, उनका जो लिबास था वह उतर गया। उतरने के बाद जन्नत के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने सतर को वह छिपाने लगे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम और शैतान को ये फरमाया कि तुम दोनों इकट्ठे उतर जाओ ज़मीन पर, और आज से शैतान और हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम आपस में दुश्मन हो गए। इससे हमें ये पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दुश्मन शैतान थी। यानी कि क़यामत तक शैतान, हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम यानी कि हम इंसानों के दुश्मन शैतान हैं। ये जो वाक़यात मैंने आपके सामने रखा है, ये कुरानी आयात और अहादीस से मैंने पेश किया है। फिर ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा उतर कर एक दूसरे से अलग हो गए। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कुछ कलिमात सीखे, और उन कलिमात के बदौलत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को अल्लाह जल्ल शानुहु माफ़ फरमा देते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे औलाद आदम और हज़रत हाबिल और काबिल के किस्से के बारे में।